هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں۔ اور جتنے بھی فیملی ممبرس میرے ساتھ جڑ چکے ہیں، آپ سب کی محبتوں کا، اتنے زیادہ خلوص کا، اتنے پیارے پیارے میسیجز کا دل سے میں تھینک یو کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا جہان میں بہت زیادہ خوشیاں دے۔ جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں اس دنیا میں، جہاں کہیں بھی مومن مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ دے، تمام پریشان حالوں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اتنے زیادہ میسیجز آئے، کچھ لوگ جو ڈائلیسس پہ ہیں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اور ایک سسٹر نے میسیج کیا کہ میں اس ٹائم ڈائلیسس کے بیڈ پہ ہوں اور آپ کا ولاگ دیکھ رہی ہوں اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا میرے حق میں قبول کر لے گا، انشاءاللہ اور میرے ہسبینڈ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حق میں بھی میری دعائیں قبول کرے، آپ لوگوں کو بھی بہت ساری خوشیاں دے، آمین۔ اور یہ 2-3 دن میں کچھ میری طبیعت بھی بہت خراب تھی اور میرے بیٹے کی بھی طبیعت خراب تھی، بس اسی لیے ولاگ تھوڑا سا پینڈنگ ہو گیا۔ اور یہ سیٹرڈے والے دن صبح میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جا کے تھوڑا پرندوں کو صدقہ دیا جائے، کھانا دیا جائے، اور بہت سکون ملتا ہے مجھے۔ اور وہاں پہ بطخیں بھی تھی، ان کے لیے میں نے تھوڑا سا میٹ ان کو ڈالا اور چکن، اور تھوڑا سا پھر پرندوں کو کھانا ہم نے ڈالا۔ اور پھر مجھے جانا تھا صبح ہاسپٹل اپائنٹمنٹ لینے کے لیے، اور کیونکہ رمیز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، میں بھی 2 دن سے ڈولیپران لے رہی تھی لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو ارلی مارننگ جا کے 8 بجے سے پہلے وہاں پہ اپائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جا کے میں نے اپائنٹمنٹ لی، اور اپائنٹمنٹ مجھے ملی 11 بجے کی۔ لیکن سیٹرڈے کو مجھے کھانا بھی دینا تھا، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں، تم پہلے جا کے میڈیسن لو، کھانا جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ پھر واپسی پہ مجھے کچھ 2-3 چیزیں لینی تھی جو کھانا بنانے کے لیے میرے پاس کم تھی، تو راستے میں ہی مارکیٹ تھی، وہاں سے میں نے نتاشا کے ساتھ جا کے جلدی سے ٹماٹر نہیں تھے وہ لیے، ساتھ 2-3 چیزیں لینی تھی وہ لی۔ اور بس انسان ہے نا، کام کر کر کے تھک بھی جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے، بس اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحت کاملہ دے۔ اور پھر ہم لوگوں نے انشاءاللہ اس ولاگ کے بعد نیکسٹ ولاگ لگائیں گے 15K کی سیلیبریشن کا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں سبسکرائب ضرور کریں، اور تاکہ ہم لوگ جلدی سے 15K کمپلیٹ کریں اور اس کی ایک اچھی سی سیلیبریشن کریں۔ تو ہم لوگوں نے کیک کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی، وہ بھی ہم لوگوں نے لی، اور پھر گھر آ کے میں نے سب کو جلدی سے ناشتہ وغیرہ دیا، ہسبینڈ کو ناشتہ دیا، اور پھر میں اور رمیز ہاسپٹل چلے گئے 11:15 بجے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر ہمارے گھر سے قریب ہی ہے، 20 منٹ کی واک پہ، تو ویسے تو یہاں پہ فیملی ڈاکٹر ہمارا ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ ارجنس ہو تو یہ لے لیتے ہیں۔ اور پھر جاتے ہوئے میں رمیز کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتی جا رہی تھی، بس اسی طرح ہم لوگ جا رہے تھے ہاسپٹل۔ تو وہ پوچھا تھا ماما انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، تو میں اس کو یہی بتا رہی تھی کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ پاک ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنے سے اور قریب کر لیتا ہے، اور بیماری بھی ایک اس کی نعمت ہی ہوتی ہے۔ تو بس ایسی ہم اچھی باتیں کر رہے تھے۔ پھر ہمارا جو ہے وہ چیک اپ ہوا گھر۔ یقین کریں جب میں واپس آئی تو میں حیران رہ گئی کہ میری بیٹی نے ماشاءاللہ سے چکن جو ہے وہ ریڈی کر دیا تھا، اور الحمدللہ سے یقین کریں کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ اس نے پوری 3 چکن اس نے بنائے، اور بالکل نمک مرچ پرفیکٹ اس نے ڈالی، بالکل پہلی دفعہ اس نے آج ہنڈیاں بنائی تھی۔ میرے ساتھ کوکنگ تو وہ کرواتی ہے لیکن الگ سے ہنڈیاں آج اس نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی۔ اور سٹرانگ نوید کو دیکھیں جی، اپنا ہاتھ انہوں نے زخمی کر لیا ہے بالکل چکن، کیونکہ کٹنگ کرنے والا تھا تو پہلے میں ہی زیادہ کرتی ہوں، انہوں نے چکن کاٹا اور ان کا ہاتھ بھی تھوڑا سا کٹ گیا، تو انہوں نے جلدی سے، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں پیک کرتا ہوں تم روٹیاں وغیرہ بنا لو، تو کھانا انہوں نے پیک کیا۔ پھر میں نے جلدی سے ساتھ رائس بھی بوائل کرنے تھے، ساتھ روٹیاں بھی بنانی تھیں، اور نتاشا نے جو ہے ماشاءاللہ سے آٹا بھی گوندھ کے رکھ دیا تھا۔ ادروائز میں رات کو ہی آٹا وغیرہ گوندھ لیتی ہوں، لیکن تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے نہیں میں نے آٹا گوندا۔ تو الحمدللہ سے کھانا ٹائم پہ ہمارا ہو گیا تھا ریڈی۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی
کہ ہاسپٹل سے جاتے جاتے مجھے تقریباً 12:30 بج گئے تھے اور 1 بجے ہم نے کھانا دینا ہوتا ہے، تو بہت فکر ہو رہی تھی کہ آج جو ہے وہ کھانا لیٹ ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ سے ہو گیا تھا ہمارا کھانا ریڈی۔ جو میرے لگاتار ویورز ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور شیئر کرتی ہوں۔ اس کا ایک پرپس یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے خود موٹیویشن ملتی رہتی ہے، دوسرا کہ کوئی بھی اچھی بات کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں پتہ دنیا میں ہر مومن مسلمان کوئی نہ کوئی بندہ اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں پریشان ضرور ہوتا ہے، تو نہ جانے کسی کے لیے میرا تسلی کا ایک لفظ کسی کے لیے مرہم بن جائے، اور یا کوئی پریشان ہو اس کے لیے میرا ایک لفظ جو ہے اس کو ایک سکون دے دے۔ جیسے آپ لوگوں کے میسیجز مجھے بہت ہوپ دے رہے ہیں، بہت حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، اسی طرح میں کوشش کرتی ہوں کہ شاید میری کوئی بات آپ کے دل پہ بھی لگ جائے۔ تو یہ جلدی سے میں اور نتاشا مقشے پہ آئے کھانا دینے، کیونکہ نوید کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے کھانا دے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں جلدی نہیں سنی جا رہی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں، اور اس کی نظر ہمارے دل کی اس تڑپ پہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ محلوق جو ہے نا وہ تو خالق کو بھول سکتی ہے، لیکن خالق اپنے محلوق کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ ہاں، آزمائش کی گھڑی کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں صرف صبر کرنا ہے اور اس کو پکارتے رہنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پکار کا جواب دیتا ہے۔ وہ کیسے نہیں جانتا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں سے دیتی ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، اور بہت کچھ ہماری زندگی میں ایسا ہے جو بھی مکمل بھی ہو جانا ہے، بس ہمیں صبر کرنا چاہیے، نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتا ہے نا کہ مانگو میں قبول کروں گا، اور اللہ تو تب بھی سنتا ہے جب ہم دکھ سے آہ بھرتے ہیں۔ وہ لوگ جن سے آپ کو تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے آپ کو خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اور جب اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے تو ہمیں مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دعائیں تو پاکیزہ عبادت ہیں، چاہے سب کچھ ہی ختم کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ رب کی ذات نصیب بدلنے والی ہے، وہ تو ہمیشہ سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور بہادر تو وہ ہوتے ہیں نا جو ٹوٹ کر پھر اٹھ کھڑے ہوں، اور اللہ پاک کو تو کوشش کرنے والے اور ٹوٹ کر پھر دعا مانگنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ بس ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی، مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے اسپیشل سے یاد رکھنا ہے، اور آپ سب کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور یہ سنڈے کا دن تھا، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ہمارے قریب ایک، مجھے نہیں پتا تھا، ایک یونیورسٹی ہے، اور ان کی ماما نے عمان سے میرے ولاگ دیکھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ آپ جائیں آپ ہی سے، اور کبھی باہر سے کھانا کھانا ہو تو آپ نے آپ ہی سے کھانا لینا ہے اور ان سے مل کے بھی آئیں۔ تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا وائی ناٹ، آپ آئیں، مجھے خوشی ہوگی۔ پھر سنڈے کا دن تھا، انہوں نے آنا تھا ہمارے گھر، تو میں نتاشا کے ساتھ مل کے ساری کلیننگ وغیرہ کر رہی تھی۔ صبح صبح مجھے صفائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تاکہ سارا دن سکون سے گزرتا ہے۔ تو میری ہیبٹ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اگر بچوں نے نہیں جانا تو میں سب سے پہلے صفائی وغیرہ کر لیتی ہوں، تاکہ بچوں کے اٹھ کے ناشتہ کرنے سے پہلے سارا گھر صاف ستھرا ہو۔ تو اسی طرح آج حرین اٹھ گئی تھی جلدی، اور میں اور نتاشا جو ہے وہ کر رہے تھے ساری کلیننگ وغیرہ۔ آپ لوگ میرے ہسبینڈ کے چینل کا نام پوچھ رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ کے چینل کا نام ہے سٹرانگ نوید، اور اس کو بھی ضرور سپورٹ کریں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کریں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ساری کلیننگ وغیرہ جب میں کر رہی تھی تو نتاشا نے کہا ماما میں جو ہے وہ کچن صاف کرتی ہوں، تو سارا کچن وغیرہ میری بیٹی نے صاف کیا۔ الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے میری بہت ہیلپنگ ہینڈ ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم سب کی اولاد کو، ہم سب کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم لوگوں نے پھر ناشتہ کیا، اور اپنے ہسبینڈ کو میں جلدی سے ناشتہ دے دیتی ہوں پہلے، کیونکہ انہوں نے میڈیسن وغیرہ کھانی ہوتی ہے، تو صفائی وغیرہ کرنے سے پہلے میں نے ان کو ناشتہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے جب آرام سے اٹھ جاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو، تو پھر میں ان کو بعد میں ناشتہ دیتی ہوں۔ تو بس اسی طرح سے ہمارا جو ہے وہ ویکینڈ یہ گزر رہا تھا، اور
اور یقین کریں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی محبت آپ لوگ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے لوگ میرے ساتھ جوڑ دیے ہیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ. اور یہاں پہ بس جلدی جلدی سے کھانا ہو رہا تھا ریڈی. میں نے تھوڑا سا پلاؤ بنایا، ساتھ میں نے قیمہ مٹر بنائے، اور پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. اور وہ دونوں سسٹرز آئی تھیں ہم سے ملنے کے لیے، اور عمان سے یہاں پہ وہ اسٹڈی کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی مجھے مہندی لگانے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو میں مہندی لگاؤں گی نتاشا کو. تو پھر انہوں نے نتاشا کو مہندی لگائی، مجھے بھی لگائی، اور حرین میڈم بار بار آ رہی تھی کہ مجھے بھی مہندی لگائے. پھر حرین نے بھی تھوڑی سی مہندی لگوائی، اور ہم لوگوں نے خوب ساری باتیں کی. انہیں بھی یہاں پہ 4 ایئرس ہو چکے تھے یہاں پہ. ان کا بھی یہاں پہ کوئی بھی ریلیٹیو نہیں تھا، اور ان کی ماموں جو ہے وہ UK میں ہوتی ہے، ان کو کینسر ہے. اور اس کی ماما نے جب میرے ولاگ دیکھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب پردیس میں آپ بیمار بھی ہوں اور کوئی بھی نہ ہو تو انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبتوں کو، آپ لوگوں کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول کرے. اور یہ زندگی کا سفر ہے، یہ کٹ جانا ہے، بس ہمیں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت. یہ شام کا ٹائم تھا. صبح مارننگ میں جو باہر سے فلاورز لے کے آئی تھی، اور مجھے ان کی باسکٹ بنانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملا. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھولوں کو ڈیکوریٹ کرنا، اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور یہاں پہ بھی رات کو میں بیٹھ کے یہ بنا رہی تھی باسکٹ، اور مہندی کا کلر بھی بہت اچھا آیا تھا. تو یہاں پہ میں چاہوں گی آپ سب سے اجازت. چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ ضرور کریں. اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. اپنا خیال تو سب رکھ لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.